آج کے شو میں ملکی معیشت ڈوب رہی ہے، سیاست زوروں شور سے جاری، روپے کی ریکارڈ بے قدری سے صنعتیں بند ہونا شروع، خطرے کی گھنٹی۔ کیا ملک قبل اس وقت عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان۔ سیاسی طوفان تھمنے کو نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال کا واحد حل کیا؟ عام انتخابات ہیں۔ ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت جو مسلسل ابتری کا شکار، گزشتہ حکومت کے کچھ ایسے فیصلے جن کا خمیازہ موجودہ حکومت نے برتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھگتنے کے علاوہ بھی کچھ ایسے فیصلے جس میں ڈیسیشن ٹائم پر نہیں ہوا، جس کا خمیازہ اب عوام تک آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا موجودہ حکومت صرف بری خبریں سنانے کے لیے رہ گئی ہے؟ جب بھی وزراء آتے ہیں تو ان سے توقع ہوتی ہے کہ آیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، اس حوالے سے ہی کوئی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہوگی۔ لیکن کیا عمران خان صاحب کی مقبولیت میں دن بدن جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کو جتنا ٹالا جائے، یعنی انتخابات کو جتنا ٹالا جائے، اتنا موجودہ حکومت یا حکمران اتحاد کے لیے خطرے کی بات ہوگی؟ یہ سارے اہم سوالات پروگرام میں اٹھائیں گے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو پہلے آپ کو سناتے ہیں، انہوں نے کیا کہا عمران خان صاحب کی سیاست کے بارے میں، لیٹس سے دس بس کے کیا کہا انہوں نے، آگے پھر اس کو مزید بڑھاتے ہیں۔ لیٹس سے دس ان کو واضح طور پر دینا چاہیے کہ اپنی پوری سیاست کی فکر کرو۔ ہم نے آپ کی پوری سیاست کو لپیٹ دیا ہے، آپ کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ تم حادثات کا فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن حادثات کا فائدہ 2 یا 3 دن سے زیادہ نہیں ہوا کرتا۔ پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کی حکومت ہوگی، اس کی زندگی کتنے دن کی ہے، اس کے بارے میں غور کرو۔ تم نے ہمیشہ سیاست کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ پہ، یا عدلیہ کی سپورٹ پہ، یا صہیونی قوتوں کے سپورٹ پہ، یا ہندوستان کے لوگوں کے چندوں کے سپورٹ پہ، اور پھر ابھی چورن بیچ رہے ہو کہ ہم تو امریکہ کے خلاف۔ ابھی پتہ چل گیا کہ تمہارا جو بنی گالا کا گھر ابھی نہیں بنا تھا، تو E7 میں جو تمہارا گھر تھا، 8 سال تک امریکہ کنسولیٹ جو ہے وہ آپ کے گھر کا کرایہ دیتا رہا یا نہیں دیتا رہا جی؟ تمہیں پالا ان لوگوں نے ہے جی، تمہیں بنایا ان لوگوں نے ہے جی۔ لہذا پاکستان میں ہماری اس سیاست کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اعلان جنگ تو کر رہے ہیں، اس سے پہلے مریم نواز صاحب بھی کہہ چکی ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے، گورنمنٹ ہے، اس کو سٹینڈ ہونا چاہیے اس وقت ان کا، they should rise on this occasion، کیونکہ صورتحال میں پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ عمار مسعود صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار پروگرام میں موجود ہیں۔ عمار مسعود صاحب، پروگرام میں آپ سے آغاز کرتے ہوئے نون لیگ کے کیمپ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ عمار مسعود صاحب، فیصلہ سازی ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کے بارے میں اطلاع جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں، مرتضیٰ علی شاہ صاحب کی بھی کل یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ پہلے عام انتخابات ہو جائیں، قبل از وقت عام انتخابات ہو جائیں۔ کیا پوری لیڈرشپ اس بات پر متفق ہے؟ کیا PDM لیڈرشپ اس بات پر متفق ہے یا اتحادی نہیں مان رہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہاں رکا ہوا ہے معاملہ عمار مسعود صاحب؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس میں کسی فرد واحد کا فیصلہ حتمی نہیں ہوگا۔ یہ حکومتی اتحاد کی حکومت ہے، اور جب بھی سارے کسی بات پر متفق ہوں گے تو تبھی کوئی فیصلہ ہو سکے گا۔ ابھی تک ہمیں یہ پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ نواز شریف صاحب انیشلی الیکشن کے حق میں تھے، اور انہوں نے چاہا کہ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد ہوئی الیکشن کروا لیے جائے، لیکن اس کے بعد عمران خان نے جو ہٹ دھرمی دکھانے کی کوشش کی، جو خود غرضی دکھانے کی کوشش کی، اور دھانس دھاندلی سے کہا کہ ابھی فوری طور پہ الیکشن کرائیں، اس کے بنا پر نواز شریف نے کہا کہ ابھی ہم فوری طور پر الیکشن نہیں کروائیں گے۔ مرتضیٰ علی شاہ صاحب کی جو خبر جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ میں نے بھی دیکھی، لندن میں کچھ رابطے بھی کیے، اس خبر میں حتمی طور پہ مرتضیٰ علی شاہ نے کوئی بات نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس کا امکان ضرور پایا جاتا ہے۔ اور کل پارلیمانی پارٹی کا لندن میں اجلاس تھا، اور اس میں 3 ایشوز ڈسکس ہونے تھے۔ ایک تو کیا جلد الیکشن میں جانا چاہیے، اپوائنٹمنٹ جو ایک ہونی ہے اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہوگی، اور تیسرا یہ تھا کہ پنجاب کی حکومت کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ ان 3 نکات پر بحث ہوئی، اور پھر جو سارے ہمارے سورسز تھے وہ بالکل مم ہو گئے۔
کسی نے باہر نکل کر بات نہیں کی, کسی نے اس کے بارے میں مزید اطلاع نہیں دی. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ڈسکس ہوا اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے, اس کے بارے میں ابھی میڈیا کو اطلاع نہیں کی جا رہی. لیکن عمار صاحب آپ کو جو زمینی حقائق دیکھ رہے ہیں آپ بتائیں, کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وفاق میں اس کا کام صرف پھر کیا رہ گیا, IMF کو رام کرنا اور مشکل فیصلے کرنا, وہ فیصلے جس سے اس کا خود پولیٹیکل کیپٹل سفر کر رہا ہے. ہاں ملک دیوالیہ ہونے سے بچ رہا ہے, لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہے, لوگوں کا جینا مشکل ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کا جو پورا فائدہ ہے وہ جو حکمران اتحاد کی اپوزیشن یعنی عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں. تو جتنا دن رہنا ہے اس حکومت میں اتنا مشکل ہی ہے. عمار مسعود صاحب, کیا یہ درست فیصلہ ہوگا موجود اس حکومت میں رہنا, یا اس ضد پہ رہنا کہ ہمیں الیکشنز میں نہیں جانا؟ دیکھیے, مولانا فضل الرحمان نے جو گفتگو کی وہ بڑی اہم تھی. انہوں نے عمران خان کو کہا کہ وہ حادثات کی بنا پر سیاست کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ بہت بڑا حادثہ ہے, سانحہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے, عام آدمی کے لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور یہ سانحوں سے کم بات نہیں ہے. وہ عوام جو پہلے ہی عمران خان کے دور حکومت میں غربت میں پسی ہوئی تھی, اس کے اوپر اتنا بوجھ آپ نے اور لاد دیا ہے. اب اس پہ یہ سب فیصلہ کرنا ہے, کیا اس موقع پر عام انتخابات کروا لیے جائیں اور اپنے گلے سے یہ توق اتار کر پھینک دیا جائے, یا پھر کچھ انتظار کیا جائے. میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کر سکتا ہوں, باقی جماعتوں کی رائے ظاہر ہے کچھ دنوں تک ملے گی تو میں بتا سکوں گا. میرے خیال میں اس حکومت کو گلے کا توق بالکل نہیں سمجھنا چاہیے. ان کے پاس بہت اچھا وقت ہے, جو مشکل فیصلے کر رہے ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنے کا ان کو ٹائم ملنا چاہیے. شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر اگلا بجٹ ہم نے پیش کر لیا تو اس میں اس وقت تک ہم چیزیں کنٹرول میں کر چکے ہوں گے اور عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف پیکیج دے کے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب خوش قسمتی سے قومی اسمبلی میں ایک گالی بریگیڈ موجود نہیں ہے, جس نے اسمبلی کو صرف جو ہے ڈیبیٹنگ کلب بنا دیا, گالم گلوچ کا طریقہ بنا دیا. وہاں پر سنجیدہ گفتگو ہو سکتی ہے, آئینی ترامیم ہو سکتی ہیں, ہر غیر جمہوری قوت کے خلاف کوئی آئین سازی ہو سکتی ہے, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو جس کا رویہ غیر جمہوری ہو. تو پارلیمان کا سب سے عام کام تو آئین سازی ہے. یہ مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتیں یہ سیکنڈری کام ہے, پہلا کام آئین سازی ہے. تو بہت ساری ایسی ترامیم ریکوائرڈ ہیں جو مدتوں سے نہیں ہوئی. کل بلاول بھٹو نے جو گفتگو کی اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جو ہے, اگر وزیر اعظم بھی حتمی اور اٹل فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کابینہ کی منظوری نہ ہو. اسی طرح اگر ہم در انصاف کی طرف دیکھیں, وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایک شخص مطلق العنان بن کر سارے فیصلے کر رہا ہے, اپنے ساتھی ججز سے مشورہ نہیں کر رہا. تو اس میں کہ ایسی غیر جمہوری قوتوں کی پاور کرٹیل کرنی چاہیے. لیکن عمار صاحب یہ تو بات درست ہے کہ ریفارمز کی طرف, الیکشن ریفارمز, نیب ریفارمز, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آپ نہیں سمجھتے بطور ایک تجزیہ نگار کے جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے اس کو آپ رد کر سکتے ہیں کہ اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے؟ وہ لبرٹی چوک کے اوپر جب چاہے گھنٹے کے اندر نوٹس پہ لوگ جمع کر لیتے ہیں, وہ جب چاہے ملک کے کسی بھی حصے میں, یعنی وہ ضمنی انتخابات میں چاہے نون لیگ کی سیٹیں نہیں تھیں اور نون لیگ نے پھر بھی 5 نکال لی, لیکن بہت بڑے بڑے لکھاری نصرت جاوید صاحب لکھ رہے ہیں, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جان لیوا مہنگائی نے نون لیگ کے جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو بڑا شدید نقصان پہنچایا ہے. آج تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی ایک سروے موصول ہو گیا اس سلسلے میں کہ ہاں مہنگائی سے کتنا افیکٹ ان کے جو ووٹ بینک ہے اس کے اوپر پڑا ہے. تو اور یہی حالات عالمی سطح کے اوپر شاید جنوری فروری کچھ نہیں کہہ سکتے کہ تیل کدھر جانے آگے, تو یہ جولائی میں بھی ہم IMF پروگرام میں ہی ہوں گے نیکسٹ ایئر, تو یہ توقع رکھنا کہ اگلے جون یا جولائی تک حالات سازگار ہو جائیں گے اور ریلیف مل جائے گا عوام کو, کیا یہ سود مند ہوگا؟ جب تک کتنا نقصان ہو جائے گا نون لیگ کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک بڑھا ہے, عمران خان صاحب نے پاپولیرٹی گین کی ہے, there is no doubt about it. لیکن یہ پاپولیرٹی وہ جو انہوں نے گین کی ہے یہ ایکسیڈنٹل ہے. انہیں بہرحال بہت زیادہ سہارا ہے سوشل میڈیا کا, جس پر تحریک انصاف, میں آپ کے شو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, 6 کروڑ روپیہ روزانہ خرچ کر رہی ہے. ظاہر ہے وہ کوئی بھی نریٹو کریٹ کر لیتے ہیں اور ینگ مائنڈز جو ہیں وہ ان کو اٹریکٹ کر دیتے ہیں. جہاں تک لبرٹی چوک پہ انہوں نے جو دھرنے کیے, تو ہمارا جب بھی لاہور کے دوستوں سے بات ہوئی ہے, اگر آپ لاہور کبھی رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 500,000 بندہ لبرٹی چوک پہ ویسے ہی اکٹھا رہتا ہے.
اگر آپ وہاں پہ میوزک لگائیں گے، ایک سٹیج بنائیں گے، گانے سنوائیں گے تو 2-3 ہزار آدمی ہو جائے گا. اس سے زیادہ کبھی بھی عمران خان کے حق میں وہ لبرٹی چوک پر مظاہرہ نہیں ہوا. اب یہ جو پولیٹیکل کیپٹل گین کیا ہے عمران خان نے، یہ ان کی گود میں ڈال کر خود بھاگ جانا ہے. اور اس وقت اگر انتخابات کریں گے، کروائیں گے، تو عمران خان شور شاٹ بہت بڑی وکٹری لیں گے. لیکن اگر ان معاملات کو ذرا ٹھنڈا ہونا دیتے ہیں، فارن فنڈنگ کے کیس کا انتظار کرتے ہیں، فرح گوگی کرپشن سکینڈل کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اکانومی کی صورتحال بہتر کرتے ہیں، کچھ ترقیاتی پروجیکٹ کا آغاز کرتے ہیں، بیرون ممالک دوستوں کے ساتھ کچھ اچھے سفارتی تعلقات قائم کرتے ہیں، تو میرے خیال میں بہت زیادہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. اس وقت الیکشن سے میرے خیال میں پی ڈی ایم کو نقصان ہوگا، اور عمران خان نے جو ایکسیڈنٹل پاپولیرٹی گین کی ہے وہ ان کو انتخابات میں ہیلپ کرے گی. ان کو ٹائم دینا چاہیے اور اپنے حکومت میں کچھ ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ ووٹ بینک جو عمران خان کی طرف ملتفت ہوا ہے وہ دوبارہ ان کی طرف آ سکے. بہت شکریہ عمار مسعود صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، وقت دیا. عمار مسعود صاحب کی گفتگو سنی کہ اس وقت سیاسی طور پہ نون لیگ کے پاس آخر کیا آپشن، کیا کنسیڈر کیا جا رہا ہے، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے کیا بات ہو رہی ہے، اندرون خانہ کیا فیصلے متوقع ہیں، لندن میں کیا سوچا جا رہا ہے، یہ سارے اہم سوالات. آفٹر دس بریک پاکستان کی معاشی صورتحال پہ ہوگی گفتگو. بہت سی صنعتوں کے بارے میں بہت سی منفی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، گاڑیوں کی صنعت ہو، فارماسیوٹیکل ہو، آخرکار کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ سوال اٹھائیں گے اس بریک کے بعد. بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں سیاست تو زور و شور سے جاری ہے، جس پہ تبصرہ بھی ہوا. بھی عمار مسعود صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کا اثر ملکی معیشت پر بڑا گہرا ہے. پاکستان کا روپہ مسلسل اپنی قدر کھو رہا ہے، اور اس کے اثرات اب واضح طور پر آنا شروع ہو گئے. نہ صرف ہم نے مہنگائی کی صورت میں اس کے اثرات دیکھے ہیں، جو کہ پیٹرولی قیمتوں میں یا بجلی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں فیول ایڈجسٹمنٹس میں آتے ہیں، بلکہ اب اس کا اثر مختلف انڈسٹریز پہ آنا شروع ہو گیا ہے. ہم نے فارماسیوٹیکل سیکٹر کے حوالے سے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے یہ خبر رکھی تھی کہ تقریباً 60 لائف سیونگ ڈرگز، جس میں سوسائڈ پریونشن ڈرگز بھی شامل ہیں، ان کی قلت مارکیٹ میں ہو گئی ہے کیونکہ کاسٹ آف را مٹیریلز بڑھ چکا ہے. اسی طرح گاڑیوں کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح گاڑیوں کی صنعت شدید طرح متاثر ہوئی ہے، اور مختلف آٹو اسمبلرز نے اپنی جو سیلز ہے اس کو روک کے اور ریفنڈز جو ہے کرنا شروع کر دی ہیں. اسی حوالے سے جو امپورٹ پر ریسٹرکشنز یا کروز ہیں، اس کا امپیکٹ بھی مختلف انڈسٹریز پہ آنا شروع ہو گیا ہے، جو اس خوف میں ہے کہ ان کی سپلائی چین مکمل طور پر اس وقت جو ہے سبوتاژ ہو سکتی ہے، انڈسٹریل سپلائی رک سکتی ہے، پروڈکشن رک سکتی ہے، آگے انڈسٹریز بند ہو سکتی ہیں. ٹیکسٹائل کے حوالے سے بھی شاید اسی طرح کی کچھ خبریں آ رہی ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. فاروق سلیم صاحب، روپیہ کدھر جا رہا ہے، کہاں رکے گا، معیشت کیا فری فال میں، خدا نہ خواستہ اب ڈیفالٹ خدشات کہاں ہیں، اور سب میں بڑی بات، کیا کسی کو کوئی فکر ہے سلیم صاحب، کسی کو کوئی فکر ہے کسی سیاسی جماعت یا سٹیک ہولڈر کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عرفان صاحب، جو آخری جملہ آپ نے استعمال کیا، جو کہا، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. دیکھیے، جو معیشت کی جس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ ٹریجیکٹری، یعنی کہ جو اس وقت سمت اختیار کی ہے ہماری معیشت نے، وہ جا رہی ہے معاشی خودکشی کی طرف. بہت ہی خطرناک ڈائریکشن ہے، اور کچھ اس کے جو عناصر ہیں وہ آپ نے بتا دیے. روپیہ تقریباً 30% گرا ہے پچھلے 100 دنوں میں. کوئی 50 سے 55 روپے گر گیا ہے 100 دنوں میں، یعنی کہ اوسطاً روزانہ کا 2 روپے گر رہا ہے. آئل کمپنیز آپ نے ذکر کیا، اس وقت انٹر بینک کے اندر ڈالر کی اویلیبلٹی نہیں ہے. آئل کمپنیز کو شدید تکلیف کا سامنا ہے، ان کو ڈالر نہیں مل رہے ہیں. اگر ڈالر نہیں ملیں گے تو وہ تیل نہیں خرید پائیں گے. کاروں کی کمپنی کا آپ نے ذکر کر دیا، جان بچانے والی ادویات کا آپ نے ذکر کر دیا. اور ایک 5واں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ سیمنٹ کی سیلز جو ہے وہ 54% نیچے آئی ہیں، سال ایئر اوور ایئر 54% ڈاؤن. تو یہ عناصر ہیں، اور سمت جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ معاشی خودکشی کی ہے. اب وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ویشس سائیکل،
یہ جو آپ نے ڈالر کا ذکر کیا جو اتنا پاورفل ہو رہا ہے، روپیہ جتنی تیزی سے گر رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو مہنگائی اور دوسری بے روزگاری۔ اب جب مہنگائی اور بے روزگاری بڑھنے لگتی ہے تو سماجی بے چینی آپ کو سامنے نظر آنے لگے، اور اگر سماجی بے چینی کچھ زیادہ عرصے تک چلے تو پھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے پرتشدد احتجاج کی طرف، اور یہ ابھی ہم نے سری لنکا میں دیکھا، وائلنٹ پروٹیسٹ، اور پھر اس کا آخری جو فیز ہے وہ ہوتا ہے فوج کی تعیناتی۔ تو اس سائیکل میں ہم شروع ہو چکے ہیں، اور جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں اپنا آخری جملہ کہا تھا کہ سمت تو ہماری غلط ہے، اس کو درست کس نے کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیا پارلیمنٹ اس وقت کام کر رہی ہے کہ اس کو سمت کو درست کرے گی؟ کیا کابینہ اس سمت کو درست کرے گی؟ کیا عدلیہ اس سمت کو درست کرے گی؟ اور فوج جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتی ہے وہ کیا سمت کو درست کرے گی؟ تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ سمت کو درست کون کرے۔ تو فاروق صاحب پھر ہم کیا، یہ آج ہم نے دیکھا مفتاح اسماعیل صاحب کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، فری مارکیٹ ہے، جو ڈالر کے حوالے سے بات وہ کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ بیسڈ میکانزم ہے اور وہ روپیہ ڈالر چلتا رہے گا، تو یہ تو گرتا رہے گا، اسپیکولیٹرز فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور نہ کوئی سٹیک ہولڈر کچھ کہہ رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے۔ انفارچونیٹلی سب اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں اس پر، اور کوئی سیاسی جماعت نہ اس پر ملک کے حوالے سے کوئی بات کہہ رہی ہے نہ کر رہی ہے، نہ حکمران اتحاد، نہ اپوزیشن، نہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ، نہ عدلیہ۔ تو پھر جائے گا کدھر معاملہ؟ ہم سری لنکا کتنے دن میں بن سکتے ہیں خدا نخواستہ؟ کتنے دن اور رہ گئے ہیں؟ کتنے ہفتے اور رہ گئے ہیں؟ دیکھیے بڑے واضح طور پہ اس وقت ملکی سیاست جو ہے وہ ملکی معیشت کو مکمل تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ جتنے بھی معاشی اشاریوں کا آپ نے ذکر کیا ان کا تعلق جو ہے وہ کسی معاشی پالیسی سے نہیں ہے، وہ معاشی پالیسی کے نتیجے میں ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے، وہ سیاسی افراتفری، وہ سیاسی غیر یقینی کی فضا، وہ سیاسی انتشار کے نتیجے میں ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو معاشی پالیسی حکومت جو بھی اپنا لے، یہاں پہ معاملات سیاسی ہیں، اور جب تک سیاسی انتشار دور نہیں ہوگا، سیاسی غیر یقینی دور نہیں ہوگی، تو یہ جو معاشی بحران ہے، جو معاشی تباہ حالی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جاری رہے گی۔ اور اگر ایسے میں الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں کہ قبل از فتح عام انتخابات اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے، کیا یہ خبر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حد تک استحکام دے سکے گی سسٹم کو، یا پھر یہ خبر زیادہ استحکام دے گی کہ نہیں وفاقی حکومت نے فیصلہ کر لیا، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے، کہ ہم اگست 2023 تک ہی الیکشنز کریں گے اور اپنی مقررہ جو مدت ہے آئینی مدت اس کو پورا کریں گے؟ کیا خبر زیادہ خوش آئند ہوگی فاروق صاحب؟ دیکھیے میں نے جیسے آپ کو اپنا تجزیہ بتایا کہ میرے نزدیک سیاسی افراتفری کے نتیجے میں معاشی بدحالی سامنے نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو اس کا یقینی مطلب یہ ہے کہ سیاسی افراتفری میں اضافہ آئے گا، اور اگر سیاسی افراتفری بڑھے گی تو معاشی بدحالی اور تیزی سے خراب ہوگی، میں سمجھتا ہوں بدحالی اور بڑھے گی۔ یہاں پہ ضرورت اس چیز کی ہے سفان صاحب کہ ہم کسی طرح سیاست اور معیشت کو الگ کریں، اور بہت سارے ممالک میں ایسا ہوا ہے۔ دیکھیے اٹلی میں پچھلے 70 سالوں میں تقریباً 70 حکومتیں آئی ہیں، آپ اندازہ کیجئے، سنس سیکنڈ ورلڈ وار وہاں پہ کوئی 70 حکومتیں بدلی جا چکی ہیں، اوسطاً ہر سال ایک نئی حکومت آتی ہے، لیکن ان کی جو معاشی پالیسی ہے وہ اسی طرح چلتی رہتی ہے، مور اور لیس آن کورس رہتی ہے۔ تو ہمیں کوئی اکنامک ایمرجنسی کاؤنسل ٹائپ کی چیز بنانی پڑے گی، ایک پرماننٹ باڈی بنانی پڑے گی، اور سیاست اور معیشت کو الگ کرنا ہوگا۔ سیاستدان چاہے جو کچھ کرتے رہیں، جو کچھ ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہیں، جتنی مرضی کرسی کی جنگیں لڑتے رہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت یہ پیورلی اشرافیہ کی کرسی کے لیے جنگ ہے، اس میں عام آدمی جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کے لیے اس میں کچھ نہیں پڑا۔ فاروق صاحب اس کرسی کی جنگ کو تو آپ تھوڑا اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ اگر یہ حکومت رہتی ہے وفاق میں تو پھر کچھ دن بعد جس طرح فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ حکومت وینٹیلیٹر پہ وفاق کی، جب چاہیں اس کا سوئچ آف کر دیں، اشارے واضح ان کی لیڈرشپ سے ملنے پی ٹی آئی کی کہ وہ جب چاہیں خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیر لیں اور وہ ایک لانگ مارچ اناؤنس کر دیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ ایک ہفتے میں دیں ورنہ ہم اسلام آباد جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ کتنا روک لے گی وفاقی حکومت؟ کہاں کا رانا ثناء اللہ صاحب لگا کے پولیس فورس کو روک سکیں گے احتجاج کرنے والوں کو، کہ چاہے 5 سے 10 ہزار لوگ بھی آ جائیں کتنا پولیس روک لے گی؟ کیونکہ اگر چاروں طرف سے ہوتا ہے معاملہ تو یہ صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے حکومت پیٹرول بڑھا سکتی ہے؟ کیا پرائر ایکشنز آئی ایم ایف کے کر سکتی ہے؟ کیا پی ڈی ایل اور فیول ایڈجسٹمنٹس کر سکتی ہے؟ اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے آئی ایم ایف پروگرام امپلیمنٹ ہوگا؟
دیکھیے آپ میرا خیال ہے صحیح سمت میں جا رہے ہیں کہ جب اتنی سیاسی افراتفری ہو تو کسی کی معاشی اصلاحات جو ہے وہ سامنے حکومت نہیں لانے میں کامیاب ہو سکتی ہے. دونوں طرف سے معاملات ایسے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو فیشسٹ کہہ رہے ہیں, دونوں اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو معاملہ واپس اسی طرف آ جاتا ہے کہ ایسے سیاستدان جو بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, جن کے سیاسی ترجیحات جو ہیں ان کی ذاتی ترجیحات جو ہیں وہ قومی ترجیحات سے بلند تر رکھے ہوئے ہیں, تو پھر ان کو جو قومی ترجیحات ہیں جس میں معیشت سب سے امپورٹنٹ ہے, ان کو اس سے الگ کرنا ہو. ٹھیک ہے, فاروق سلیم صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آج پروگرام میں جوائن کیا. فاروق سلیم صاحب کی ناظرین آپ نے گفتگو سنی, معاشی صورتحال آخر کس طرح ہے, کیا حکومت صرف ایک خاموش تماشائی ہے, ملک کو استحکام کیا انتخابات سے ملے گا یا موجودہ حکومت کی کنٹینیوٹی سے اگست 2023 تک, یہ سارے اہم سوالات اٹھائے. مزید سیاست پر گفتگو ہوگی, پی ڈی ایم لیڈرشپ سر جوڑ کر جو بیٹھ رہی ہے وہاں سے خبریں, اور کیا مستقبل کا لاہ عمل اپنایا جائے گا ملک کی سیاسی قیادت کی طرف سے, یہ سارے سوالات اٹھائیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اور بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال, عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ, پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس, نون لیگ کیا سوچ رہی ہے, پی ڈی ایم کیا سوچ رہی ہے, کیا قبل از وقت انتخابات کی طرف معاملات سیاسی فریقین متفق ہو سکیں گے. نصر اللہ ملک صاحب سے جانتے ہیں, صحافی ہیں, سینئر اینکر پرسن پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. نصر اللہ صاحب آپ فرمائیے گا, کیونکہ کیا آپ کو لگتا ہے اور کوئی راستہ ہے جلدی انتخابات کے علاوہ, اور حالیہ جو کنفرنٹیشن, یا ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کچھ دیر پہلے کہ لاڈلے کا فنڈنگ کیس جو ہے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا, مریم نواز صاحبہ نے جوڈیشل کوپ کا اس فیصلے کو, کیا کنفرنٹیشن کی لائن رہ گی اور الیکشنز نہیں ہوں گے, کیا ہوگا آپ کو لگ رہا ہے رسول اللہ صاحب؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا سنگین ایک سیاسی بحران ہے ملک کے اندر, اور اس بحران سے نکلنے کا واحد راستہ تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور آئندہ کے لاہ عمل کے لیے کوئی فیصلہ کریں, اپنی انا کو تھوڑا سا قربان کریں. لیکن نظر یہ آتا ہے کہ سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ اپنے موجودہ پالیسیوں سے پیچھے ہٹتی ہیں تو شاید اپنا ووٹ بینک لوز کریں گی, یا جو انہوں نے پاپولیرٹی گین کی ہے اس میں کچھ فرق آ سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جلد انتخابات چاہتی ہے, لیکن جلد انتخابات کے ساتھ ساتھ پنجاب کی حکومت وہ لے چکے ہیں, کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے, گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اب سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یا تو یہ ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں, پیپلز پارٹی سندھ کی قربانی دے, پی ٹی آئی سارے اپنے چاروں جگہوں سے اپنی حکومتوں کو ختم کرے, اور اس کے بعد عام انتخابات کی طرف جایا جائے. اب عام انتخابات کی طرف جانے سے پہلے بھی الیکشن کمیشن کے اوپر عمران خان صاحب اعتراض کر چکے ہیں, وہ اسے فوری فارغ کرنا چاہتے ہیں. اس صورتحال میں وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے, پھر ہم بھی موجود ہیں, ہم بھی حکومت کنٹینیو کریں گے, صوبوں کی حکومت چلتی رہیں گی. اس بحران سے نکلنے کا واحد راستہ سیاسی جماعتوں کے پاس ہے, لیکن بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں اپنے دو قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. وہی نصر اللہ صاحب, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کل کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے جب بیٹھنے کی بات کرو وہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب واضح طور پہ کہہ چکے ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, وہ کسی کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے, وہ کہتے ہیں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں. تو اس صورتحال میں کوئی باہمی راستہ تعاون تو نظر نہیں آ رہا, نہ کوئی دوسرا فریق کرتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ حکومت کنٹینیو رہے گی, یہ صرف مشکل فیصلے کرتی رہے گی اور لوگوں کا غصہ سہتی رہے گی, اور اس سے پولیٹیکل کیپٹل اپنا ایروڈ کرتی رہے گی, پھر یہی ہوگا اس کا مطلب 1 سال تک. دیکھیں, یہ مسلم لیگ نواز کے لیے چیلنج ہے, پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے چیلنج ہے. وہ جو فیصلے کر رہے ہیں سخت فیصلے, ان کی وجہ سے ان کا اپنا ووٹ بینک خراب ہو رہا ہے, ووٹ بینک ان کا شرنک ہو رہا ہے. لیکن اس دوسرے ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلسل مطالبہ کر رہی ہے کہ حکومت ختم کی جائے, انتخابات کروائے جائیں. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں آپ, پنجاب میں اب پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی, چودھری پرویز اس کو لیڈ کریں گے. اب پنجاب کے اندر چلتی رہتی ہے, ڈن پی ایم ایل این جہاں اپوزیشن میں ہوگی, حکومت میں پی ٹی آئی ہوگی,
تو پی ایم ایل این دباؤ بڑھائے گی پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر کہ حکومت کی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے. اسی طریقے سے فیڈرل حکومت کے اوپر اعتراض اٹھے گا کہ وہاں سے جو فیصلے ہو رہے ہیں، بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ بڑھ رہے ہیں، اس کا معاشی جو بحران ہے اس پہ تنقید ہوگی فیڈرل حکومت کے اوپر. تو اب راستہ ساری سیاسی جماعتوں نے مل بیٹھ کر نکالنا ہے. لیکن بالکل آپ نے درست کہا کہ عمران خان صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ عمران خان صاحب ایک اپنے پونے 4 سالہ حکومت کے بعد اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر میدان میں پاپولیرٹی حاصل نہیں کر رہے. وہ 2-3 بیانیاں لے کر حاصل کر رہے ہیں. ایک بیانیہ کہ امریکی مداخلت کی وجہ سے ان کی حکومت کو ہٹایا گیا، دوسرا بیانیہ کہ وہ بہت ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی طور پہ بہتر فیصلے کر رہے تھے، ان کا راستہ روکا گیا، تیسرا یہ بیانیہ کہ لوٹے خریدے گئے اور ان کی حکومت کو گرانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو پیسے دیے گئے. تو عمران خان صاحب اس بیانیے کے پیچھے موجود ہے اور پھر امریکہ کے خلاف جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو وہ یہ تو بتانے سے قاصر ہیں کہ پونے 4 سال جو ان کی حکومت تھی، پنجاب میں جو بزدار صاحب کی حکومت تھی، اس کی پرفارمنس کیا تھی. اب اس سے بہترین طریقہ ان کے پاس تھا کہ عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی عوام کو بتانے کی بجائے وہ اس بات کے پیچھے چھپ جاتے کہ ان کی حکومت کسی غیر ملکی سازش کے نتیجے میں گرائی گئی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس صورتحال کا حل سیاسی جماعتیں نکال سکتی ہیں. سیاسی جماعتیں نہیں مل بیٹھیں گی، الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، تو پھر الیکشن کون مانے گا؟ آپ تصور کیجئے پنجاب کے اندر 20 میں سے 15 نشستیں پی ٹی آئی جیتی، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے ان الیکشن کو تسلیم نہیں کیا. اگلے روز ہی کہا کہ پورے الیکشن کے اندر مداخلت ہوئی ہے اور جو الیکشن کمشنر ہیں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر 15 نشستیں جیتنے کے بعد بھی پی ٹی آئی مطمئن نہیں ہے تو پی ٹی آئی کو مطمئن اب کیسے کریں گے؟ اب ایک راستہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اپنا بستر بند کر کے گھر میں چلی جائیں، خان صاحب اکیلے میدان میں رہیں، خان صاحب اکیلے ہی الیکشن لڑیں، خان صاحب خود ہی اپوزیشن ہوں، خان صاحب خود ہی بڑے بڑے فیصلے کریں. تو یہ کیسے چل سکے گا؟ اور نون لیگ کے اندر کیا سوچ ہے نصر اللہ ملک صاحب؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، کوئی بھی نون لیگ کا لیڈر، مریم نواز صاحب نے جلسے کیے بڑے، لیکن یہ فیصلہ عدالت کا آیا یا اس کے علاوہ کنفرنٹیشن پالیٹکس، اعلان تو ہوا، ٹویٹس ہو گئی، بیانات آ گئے. عمران خان صاحب پبلک میں جو بھی ان کا بیانیہ ہے، چاہے وہ جھوٹ ہے، وہ پبلک کو موبلائز کر رہے ہیں. وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی کال کے اوپر مختلف شہروں میں لوگ جمع کر لیتے ہیں، احتجاج کرا لیتے ہیں، یوم تشکر بنا لیتے ہیں. نون لیگ جو کر رہی ہے اب تک ایک آدھ پاور شو یا جو بھی کیے ہیں اب تک، وہ اتنے شاید متاثر کن بھی نہیں رہے، نہ سوشل میڈیا پہ اتنا حد تک وہ ہائپ کریٹ کر سکے. اور اس فیصلے کے بعد بھی جو ان کی حکمت عملی رہی ہے، وہ اب تک اتنے دن ہو گئے اس فیصلے کو، کوئی ہم نے احتجاج نہیں دیکھا، کسی قسم کا کوئی پبلک پروٹیسٹ نہیں دیکھا. تو اتنا سلو جو نون لیگ چل رہی ہے، کیا مقابلہ کر بھی سکے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا؟ میرے خیال میں مسلم لیگ نون اس وقت بڑی کنفیوز ہے. مسلم لیگ نون کے اندر 2 رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے، انتخابات کی طرف چلے جانا چاہیے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت ہم حکومت لے کے غلط بڑے فیصلے کر چکے ہیں اور ان فیصلوں کا ایک رد عمل ہمارے خلاف آیا ہے، ہمارا ووٹر جو ہے ہم سے دور ہوا ہے، اور اگر ہم فوری طور پہ حکومت سے الگ ہو کے انتخابات میں چلے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ عمران خان صاحب اٹھا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں حکومت میں وفاقی سطح پہ رہنا چاہیے اور پنجاب کے اندر ایک محاذ آرائی کی سیاست ہمیں کرنی چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ. ایک رائے یہ پائی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کنفیوژن میں اگر جو پی ایم ایل این ہے اور اتحادی جماعتیں اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو اس کا نقصان انہیں یقینی بات ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فوری طور پہ وہ حکومت سے نکلتے ہیں پھر ایک معاشی بحران اور بڑھے گا. نگران حکومت آتے ہی آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ایک بار روپے کی قدر اور کم ہوگی، 25 سے 30 روپے کا جھٹکا لگ سکتا ہے روپے کی قدر کو. اگر وہ جھٹکا لگتا ہے تو آنے والی حکومت بھی کسی صورت اس کو سنبھال نہیں پائے گی. یہ ایک ایسا معاشی کرائسس ہے جس سے نمٹنے کے لیے سخت فیصلے تو کرنے پڑیں گے، لیکن اس کا خمیازہ اس حکومت کو بھگتنا پڑے گا جو وفاق میں بیٹھی ہوگی. اب اگر حکومت سے نکل کے پی ڈی ایم باہر آ جاتی ہے، انتخابات ہو جاتے ہیں اور انتخابات کے نتیجے میں جو نئی حکومت آتی ہے اس کے لیے بھی مشکلات کم نہیں ہوں گی. پھر نیا ایک بیانیہ دیا جائے گا کہ جی اس حکومت نے اتنی مشکلات بڑھا دی تھی اس لیے ہم عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے. عوام کے لیے مشکلات ہیں، سیاسی جماعتیں جس سطح پہ ملک کو لے آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں عام آدمی کے لیے مشکلات مستقبل میں اور بڑھیں گی. یہ کرائسس کم ہوتا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، یہ کرائسس بڑھے گا. آج عمران خان صاحب حکومت میں آ جائیں، عمران خان صاحب کے لیے بھی ان مسائل کو حل کرنا آسان نہیں ہوگا. سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر ملکی مفاد میں اگر فیصلے کر لیں، اپنی انا کی قربانی دے لیں، اپنی تھوڑی بہت سیاست کی قربانی دے لیں، تب آپ اس معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں.
اور نواز شریف صاحب کی واپسی، نصر اللہ صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپسی ہوگی؟ مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ وہ آئیں تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اور شہباز شریف صاحب بار بار لیونگ پلینگ فیلڈ کی بات کرتے رہتے ہیں. کیا نون لیگ کا مطالبہ یہ ہوگا کہ ان کو آنے دیا جائے الیکشن سے قبل، اور اگر یہ مطالبہ مان لیا جائے تو شاید پھر انتخابات کی طرف بھی معاملات بڑھ جائیں یا اس طرف گامزن ہو جائیں معاملات؟ کیا اس بارے میں کوئی پیش رفت ہے؟ اسحاق ڈار صاحب بھی اب واپس نہیں آ رہے ہیں، ان کا بھی آنا مؤخر ہو گیا ہے، یا پیش رفت کی توقع ہے نصر اللہ صاحب؟ دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ اگر کوئی سمجھے کہ جو ہے میاں نواز شریف کے لیے یا اسحاق ڈار کے لیے کہیں کوئی نرمی ان قوتوں میں جہاں پہ موجود جو اقتدار قوتیں ہیں، جو با اختیار قوتیں ہیں وہاں پہ موجود ہے اس طریقے سے، تو وہ شاید ایسی نہیں ہے. اب پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ وہ نرمی ہونی چاہیے، نواز شریف صاحب واپس آئیں تو ان کا ووٹ بینک اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب قابل قبول ہوں گے واپس آنا؟ کیا اسحاق ڈار صاحب واپس آ سکتے ہیں؟ اگر واپس آنے کے لیے ان کو گنجائش ملے تو پی ایم ایل این کے اندر ایک سوچ ہے کہ میاں نواز شریف اپنے ووٹ بینک کو دوبارہ انگیج کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ دیکھیں، اب گلہ کرتی پی ایم ایل نظر آتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے گلہ کرتی نظر آتی ہے کہ ایک لاڈلے کو کھلا میدان میں چھوڑ دیا گیا ہے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم سے مشکل فیصلے کروائے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے ووٹ بینک کم ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا نقصان ہی نقصان ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پی ایم ایل این بھی اب دباؤ بڑھائے گی کہ میاں نواز شریف کو بھی آنے دیا جائے، اسحاق ڈار صاحب کو آنے دیا جائے، وہ سیاست میں آئیں، وہ بھی سیاست کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے کہ کون الیکشن کا جو ہے وہ. بہت بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب، آپ نے وقت دیا. آج اہم ترین گفتگو آپ نے کی اس پوری سیاسی صورتحال پہ. اجلاس فیصلے کیا ہو سکتے ہیں، کیا ملک انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں کیا باہمی مشاورت کے ساتھ ہم ایک قبل از وقت عام انتخابات دیکھ سکتے ہیں. ساری صورتحال پہ گفتگو ہوئی. معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، کیا کوئی فکر مند ہے بھی یا نہیں؟ یہ بنیادی سوال آج کے پروگرام کا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، فیس بک، ای میلز اور ٹویٹر پہ. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.